اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ رمضان کی 27ویں رات۔ اسی رات میں قرآن نازل ہوا۔ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اسی رات میں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ دین میں کامیابی کی ایک عجیب مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دور و مدار دین پر رکھا ہے۔ جس طرح شہد کی مٹھاس شہد سے الگ نہیں کی جا سکتی اور پھول کی خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کامیابی کو دین سے الگ کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دین کیا ہے؟ جس کام کو کرنے کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ دین ہے، اور جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے وہ بے دین ہے۔ حالات کا بننا اور بگڑنا یہ اعمال کے بننے اور بگڑنے پر ہے، اور اعمال کا بننا اور بگڑنا یہ ایمان کے بننے بگڑنے پر ہے۔ ایمان بگڑے گا، اعمال بگڑیں گے، اور اعمال بگڑیں گے، اللہ حالات کو بگاڑیں گے۔ اس لیے مسلمان اپنی حالت کو بدل لے، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا۔ کچھ جنات بھی چوری کرتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کا نبوی طریقہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی سوال کرتے ہیں، بار بار سوالات پر جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کھجور کی ایک بوری تھی، میں نے دیکھا کہ اس میں کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگرانی کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور لڑکے کی طرح آیا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ذرا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا تھا، اور اس پر کتے جیسے بال تھے۔ میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سے زیادہ قوت والا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر دلیر کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا تو صدقے کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ صبح کو میں سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی۔ ابن کثیر۔ تشریح۔ آج مسلمانوں میں تلاوت کا شوق نکل گیا، غلط چیزوں نے گھر میں جگہ کر لی، برکت نکل گئی۔ آج ہم رمضان کا چاند دیکھ کر قرآن کھولتے ہیں اور عید کا چاند دیکھ کر بند کر دیتے ہیں۔ اب آئندہ سال ملاقات ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو رات کو بستر پر جا کر اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر حافظ مقرر ہوگا، اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.